تعلق سے ہے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے انسان بہت سی جنگوں کو لڑ رہا ہے، بہت ساری جنگوں کو وہ جو ہے ان میں سے گزر بھی رہا ہے، اور یہ جنگیں ایک راست باز کی زندگی کا حصہ ہوتے ہوئے جس کے لیے وہ جنگیں کرتا ہے اسی نے وعدہ کیا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ ہوں۔ اور یہ جنگیں جسمانی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، مالی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، یہ جنگیں مشکلات کی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ جنگیں گھریلو معاملات کی جنگیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ جنگیں قرض پانی کی بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ جنگیں جو ہیں انسان کو جو ہے وہ خدا کی قربت میں سے دور لے جانے کی بھی جنگیں ہو سکتی ہیں۔ اور بہت ساری ایسی جنگیں ہیں جو انسان ذہن کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہاتھوں کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہر لڑائی کے اندر، ہر جنگ کے اندر خداوند فرماتا ہے کہ میں ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ۔ اگر ہم خداوند کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب کے اندر دیکھیں، بزرگ ابراہم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ ابراہم کے لیے قوموں کا باپ جو ہے وہ لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، اے ابراہم میں تیرے سلب سے قوموں کے جتھے پیدا کروں گا، ذرا اپنے خیمے سے باہر آ اور آسمان پر نگاہ کر، اگر تو آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، اور اگر تو ریت کے ذروں کا شمار کر سکتا ہے تو کر لے، میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور جب یہ خدا وعدے کر رہا ہے تو اس سے پہلے ابراہم کی بیوی سارہ نے بے ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی لونڈی ہاجرہ کو ابراہم کو دیا تاکہ اس سے ابراہم کے لیے اولاد پیدا ہو۔ اور یہ جنگ جو ابراہم لڑ رہا تھا، یہ جنگ ایمان کی جنگ تھی جس سے وہ لڑ رہا ہے، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ اور ابراہم جب اپنی حالات زندگی پر نگاہ کرتا ہے تو وہ اس بات کو مانتا ہے کہ میں جو ضعیف، بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، مجھ سے اولاد کیوں کر پیدا ہو سکتی ہے؟ لیکن اسے یہ جنگ جو لڑنی ہے، یہ 25 سال اسے اس جنگ کے درمیان میں سے ہو کر گزرنا ہے۔ اور جب خدا نے اس پر فضل کیا، خدا نے اسے نورین فرزند یعنی ایک بزرگ اسحاق سے نوازا، جسے انگلش میں آئزک بولا جاتا ہے، اردو میں بائبل کے اندر اسے اسحاق کا نام دیا گیا۔ جب خدا نے اسے اسحاق دیا اور اسحاق جب بڑا ہے تو ذرا دیکھے گا پیدائش کی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی پہلی آیت سے یوں مرقوم ہے، ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہم کو آزمایا اور اسے کہا آئے ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوتری قربانی کے طور پر چڑھا۔ اور آگے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے اس کی 5ویں آیت کے اندر، تب ابراہم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ اور ابراہم نے سوختری قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھی اور آگ و چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے
اپنے باپ ابراہم سے کہا اے باپ. اس نے جواب دیا کہ آئے میرے بیٹے میں حاضر ہوں. اس نے کہا دیکھ آگ اور لکڑیاں تو ہیں اور سوختری قربانی کے لیے برا کہاں ہے. ابراہم نے کہا اے میرے بیٹے خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختری قربانی کے لیے برا مہیا کرے گا. سو وہ دونوں آگے چلتے گئے. خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو. خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے یہ بزرگ ابراہم کے ساتھ خدا کی گفتگو کے بارے میں بیان کرتا, ایمان کے بارے میں بیان کرتا, کیونکہ بائبل مقدس ابراہم کے بارے میں بیان کرتی. ابراہم خدا پر ایمان لے کر آیا اور یہ اس کے حق میں راست بازی شمار کیا گیا. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ابراہم ایمان کے سبب سے وہ باپ برکت ہوا, اور جب وہ باپ برکت ہوا ہے تو وہ وقت آیا جب خدا کے کلام کا وعدہ 25 سال کے بعد یعنی کہ 100 سال کی عمر میں اسحاق کی ابراہم کی زندگی کے اندر پورا ہوا. اور یہ وعدہ یہ تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا, وہی تیری جائیداد کا وارث ہوگا جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا. اور یہ وعدہ خدا نے اسحاق کو دے کر ثابت کیا. اور جب اسحاق دیا ہے تو لکھا ہے خدا نے ابراہم کو آزمایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری ہماری جو لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان میں اکثر اور بیشتر اوقات جو ہے وہ خدا ہمیں آزما رہا ہوتا ہے. اور یہ لڑائی, یہ جنگ جس میں ابراہم نے چلنا ہے, یہ جنگ ابراہم کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ جنگ جو ہے خدا کی طرف سے ابراہم لڑ رہا ہے. اور یہ جنگ یہ ہے اے ابراہم میں جانتا ہوں کہ تو اپنے بیٹے اسحاق سے بڑا پیار کرتا ہے, لہذا یہی جو تیرا اکلوتا ہے اور جس سے تو پیار کرتا ہے اسے میرے لیے قربان کر دے. اور یہ جنگ جو ہے سب سے مشکل جنگ تھی. یہ لڑائی سب سے زیادہ الگ تھی. یہ لڑائی نہ تو ہتھیاروں کی ہے, نہ یہ لڑائی توپوں کی ہے, نہ یہ لڑائی بھالے کی ہے, نہ یہ لڑائی برچھی کی ہے, بلکہ یہ لڑائی جو ہے یہ ایمان کی لڑائی ہے جسے ابراہم نے خود ہی لڑنا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا جو کچھ خدا نے ابراہم سے کہا ابراہم نے خدا کے کہنے پر عمل کیا. جب چل رہا ہے اور یہ لڑائی اس کے دل کو چیر رہی ہے, جیسے جیسے اس کے قدم موریا کے پہاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور یہ بتاتا چلا جاؤں کہ موریا کا پہاڑ اور کھوپڑی کا پہاڑ جسے گلگتا کا مقام کہا جاتا ہے, جہاں پر یسوع المسیح کو صلیب دی گئی, یہ دونوں پہاڑ بالکل آمنے سامنے ہیں. ایک طرف وہ پہاڑ جہاں پر ابراہم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنا ہے, وہ پہاڑ لیفٹ سائڈ پر ہے, اور جہاں پر خدا نے اپنے بیٹے یسوع المسیح کو انسان کی نجات اور بڑی انسان کے کفارے کے لیے دینا ہے, وہ پہاڑ جو گلگتا کا ہے جسے کھوپڑی کا پہاڑ کہا جاتا ہے, یہ رائٹ سائڈ پر ہے. اور یہ دونوں پہاڑ جو ہیں بالکل ایسے ہیں, دونوں کا رخ جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ابراہم اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے جب موریا کے ملک کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ ملک کوئی سبز نہیں ہے, یہ ملک کوئی خوبصورت ملک نہیں ہے, بلکہ یہ ملک نہایت ہی خطرناک ویران سنسان اور ریگستانی یہ ملک ہے جہاں پر ہر قسم کے مختلف قسم کے جانور ہمیں نظر آتے ہیں, جن میں بچھو سانپ اس طرح کے بہت سارے جانور ہیں جو اس سرزمین کے اندر پائے جاتے ہیں. اور ابراہم کو اصلی طور پر
उस वादे को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा होते हुए देखना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये रास्ते बड़े कठिन और दुश्वार थे। लेकिन इस जंग में खुदा उसके साथ था, क्योंकि बाइबल के अंदर बुजुर्ग दाऊद बयान करता है, मेरा सींग मेरे खुदा के दोपहर से ऊंचा है, इसलिए कि वो मेरे साथ है। और बाइबल के अंदर ज़बूर के अंदर बुजुर्ग दाऊद बयान करता, आए खुदा तेरी बदौलत में दुश्मन की ताकतों पर दावा करता हूँ, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। और वो बयान करता है कि खुदावंद ही मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है, वो मेरे हाथों को लड़ना सिखाता है। और लिखा है कि तेरी बदौलत में दुश्मनों की ताकतों पर दावा करता हूँ। अब्राहम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके हर कदम पर जंग जो है वो ज्यादा बढ़ती जा रही, लेकिन खुदा उसके साथ है। और लिखा हुआ है, जब उसने खुदा पर भरोसा किया तो खुदा भी ने भी जाहिर किया कि अब्राहम मैं तेरे साथ। और दुनिया में रहते हुए हो सकता है कि आप भी अब्राहम की तरह इस तरह की अपनी घरेलू लड़ाइयां लड़ रहे होंगे, आप भी घरेलू मुश्किलात का शिकार हुए होंगे। आज हो सकता है आप भी इन परेशानियों के अंदर फंसे हुए दसे हुए हैं, लेकिन अब्राहम का खुदा जो है वो अब्राहम के भी साथ था। और उसने यीशुआ से कहा कि मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ हूँ। और खुदा वादा करता है कि मैं जो अब्राहम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, ज़बूर 46 के अंदर लिखा हुआ बुजुर्ग दाऊद बयान करता है, वही हमारा भी खुदा है। और हमारी तरफ से खुद आप, छुरी भी तेरे पास है, आग भी तेरे पास है, लेकिन जिसे तू कुर्बान करने के लिए जा रहा है वो बना नजर नहीं आ रहा है। तो अब्राहम ने क्या कहा? किसी जंग में उसने किस पर भरोसा किया है? सारे मिलकर बोलेंगे, किस पर भरोसा किया है? इस जंग में उसने खुदा पर भरोसा किया है और कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा खुद ही मुहैया करेगा। मेरे अजीजों, अगर आप आज इन मुश्किलात की जंगों में से गुजर रहे हैं, अब्राहम की तरह खुदा पर ईमान रखिए कि खुदा खुद आप ही मुहैया करेगा। खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहेगा, खुदा नहीं छोड़ेगा। वो मुश्किल हालात में मेरे और आपके साथ साथ चलेगा, जैसे वो अब्राहम के साथ है और वो हर मुश्किल को अबूर करता हुआ बढ़ता चला जा रहा है। और खुदा खुद उसके आगे आगे चलता, क्योंकि उसने पैदाइश की किताब के अंदर अब्राहम के साथ वादा किया, अब्राहम तू जहां जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। खुदा इस जंग में अब्राहम के आगे आगे चल रहा था। बेशक ये आजमाइश खुदा की तरफ से थी, लेकिन तो भी खुदा उसके साथ साथ है। और लिखा हुआ है, जब उसने अपने बेटे पर लकड़ियां धरी हैं और उस मज़बा पर जिसे उसने इस्राएल के खुदा के कानून के मुताबिक जो है वो तैयार किया है, और उस टाइम इस्राएल के 12 कबीले नहीं है, अब्राहम 1% नजर आ रहा है, तो भी उसने खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि इस्राएलियों को हुक्म था कि वो 12 पत्थरों से, यानी कि इस्राएल के 12 कबीले हैं और वो 12 पत्थरों से मज़बा को तैयार करते हैं। और अब्राहम ने उस मज़बा को तैयार किया और उस पर अपने बेटे को जब रखा है, लकड़ियां रख दी हैं, छुरी हाथ में पकड़ ली है। और हो सकता है कि लकड़ियां हमेशा जो है वो तेल से उन्हें आग लगाई जाती है, लेकिन अब्राहम इन लकड़ियों को जब आग लगा रहा है तो उसकी आंखों से आंसू जारी। वहां पर उसने पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया, मट्टी के तेल का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसकी आंखों से आंसू जारी, और उसके आंसू उन लकड़ियों के ऊपर गिर रहे हैं जिसके ऊपर उसने अपने बेटे को लटाया हुआ है। हो सकता है कि आज इस जंग में आपकी आंखों से भी आंसू जारी होते होंगे, आप भी अफसरदा हाल हुए होंगे, कोई भी आपको तसल्ली देने वाला नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है।
ابراہم اور صرف اس کا بیٹا اسحاق دکھائی دے رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی جنگ میں صرف آپ اور جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے وہ نظر آ رہا ہے، لیکن تیسرا وہ ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک خدا ہے، جس کے بارے میں صدرک مسرک اور عبدالوجوہ کو آگ کی بھٹی میں ڈالے ہوئے بادشاہ نے اقرار کیا کہ ہم نے تو 3 کو ڈالا، لیکن چوتھا جو آگ میں چل اور پھر رہا ہے اس کی صورت اللہ زادے کی صورت ہے، یعنی کہ اس کی شکل، اس کی شبیہ جو ہے وہ اللہ زادہ یعنی کہ خدا کا بیٹا، اللہ کا بیٹا، اس کی صورت کی مانند وہ چوتھا شخص نظر آ رہا ہے، اور آپ کی جنگوں میں خدا خود آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، چاہے وہ آزمائش کی جنگ ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی لڑائی ہے، خدا آپ کے ساتھ ضرور کھڑا ہوگا۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ابراہم کا ایمان یہ ہے کہ جس نے اسحاق لیا ہے وہ وعدے کا سچا خدا، اس نے وعدہ کیا اے ابراہم میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں تیری نسل سے قوموں کے جتھے پیدا کروں گا۔ اور ابراہم کا ایمان ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، بلکہ ابراہم جانتا ہے کہ میرا خدا زندہ خدا جس نے اسحاق دیا، اسحاق کی حفاظت کرنے والا بھی وہی خدا ہے، اور وہ زندہ خدا ہر پل میرے ساتھ ساتھ رہنے والا خدا ہے۔ اور بائبل کے اندر لکھا جو ہی اس نے چھری کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو لکھا ہے آسمان سے آواز آئی، اے ابراہم اپنے ہاتھ کو روک دے، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے پیار کرتا ہے۔ آج یہ جنگوں میں خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور جب اس نے اس جنگ میں فتح پائی ہے تو لکھا ہوا خدا نے فرمایا اے ابراہم ذرا پیچھے نگاہ کر، تجھے جھاڑیوں کے اندر ایک مینڈا، جھاڑیوں کے اندر اس کے سینگ پھنسے ہوئے تجھے نظر آئیں گے، اسے لے اور اپنے بیٹے کے لیے قربان کر دے۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے اس جگہ پر ابراہم نے اس جگہ کا، اس مقام کا جو نام رکھا وہ یہ تھا کہ یہوہ یری، اور آج تک اس پہاڑ کا نام جو ہے، اس جگہ کا جو نام ہے، اسرائیلی لوگ آج بھی جب اس طرف اپنے ہاتھوں کو دعا کر کے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں تو خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہیں کہ تو الوہیم ہے، تو محبت پیار کرنے والا ہے، تو یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا ہے، اور جو بھی آج اس کی حضوری میں آتا ہے خدا اسے اس جنگ میں فتح ضرور بخشتا ہے، کیونکہ وہ ہر پل ہمارے ساتھ ہے۔ اب جب داؤد کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خدا کے پاک کلام میں ہمیں نظر آتا ہے، پہلے ساموئیل کے اندر جا کر پہلی فصل میں پڑھ لیجئے گا، پہلا ساموئیل 17 باب کی 41 آیت کے اندر جا کر پڑھ لیجئے گا، بزرگ داؤد جس کے بارے میں لکھا ہوا کہ وہ یسی کا 8واں بیٹا، اور بائبل اس بات کو بیان کرتی کہ خدا نے اس کے بیٹوں میں سے داؤد کو لیا، پسند کیا تھا کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بن سکے۔ ابھی بادشاہ ہونے کے لیے وہ مسا نہیں کیا گیا، لیکن مسا ہونے سے پہلے ایک جنگ جو ہے اس سے لڑنی ہے، اور یہ جنگ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے ایمان کی لڑائی ہے۔ جنگ کیسی ہے یہ؟ اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے یہ لڑائی اس شخص کے سامنے ہو رہی ہے، ہونے کو ہے، جس کا نام جاتی جولیت ہے، اور یہ شخص کے بارے میں بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ دیو کی نسل سے ہے، اور اس کے ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے اور دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ایک ہاتھ کی 6 اور دوسرے ہاتھ کی 6، اور پاؤں، دونوں پاؤں کی 6 انگلیاں ہیں، یعنی کہ ہماری انگلیاں 20 ہیں، لیکن اس کی کتنی؟ اس کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 24 انگلیاں۔ اور یہ نہایت ہی قد اور شخص ہے، اپنی فرصت میں جا کر اس کے بارے میں ضرور پڑھ لیجیے گا، اس کے قد و قامت کے بارے میں آپ کو نظر آئے گا، اور لکھا ہوا خدا کے پاک کلام میں اس کا قد جو ہے وہ 6 ہاتھ اور 1 بالشت ہے، اور یہ نہایت ہی قد اور شخص ہے، اور جو
وہ कम सन उम्र का है, उसने ना तो तलवार को आजमाया, ना उसने भाले पर ईमान रखा, ना उसने सौल के उस लिबास को जिसे पहनाया गया, उसने कहा मैंने आज तक कभी इन चीजों को नहीं आजमाया। मैंने अगर आजमाया है तो उस खुदाए वाहिद की कुदरत को आजमाया है जिसने मुझे शेर और रीछ पर फतह बख्शी है। वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे आगे आगे चलता है, उसने मेरे हाथों को जंग करना सिखाया है और मेरे बाजू फीतर की कमान को झुका देते हैं। ऐसा बादशाह, मेरा भरोसा ना तो तेरे इस लोहे के लिबास पर है और ना मेरा यकीन है तेरी इस तलवार पर है, ना तेरे भाले पर है, ना तेरी पर्ची पर है, ना तेरे खौफ पर है जो तूने मेरे सर पर डाला है। मेरा यकीन है ना तेरे सीना बंद पर है जिसे तूने मेरे सीने के ऊपर तूने पहना दिया। मेरा भरोसा तेरे किसी भी चीज पर नहीं है, मेरा भरोसा तो उस खुदा पर है जो अपने लोगों की जंगे खुद आप लड़ने वाला खुदा है और वही मेरी जंग में मेरे साथ साथ है। वो मुझे फतह से बढ़कर गलबा देगा क्योंकि अब्रानियों का खुदा, फाते खुदा, जिंदा खुदा, लश्करों का खुदा, कौमों ने दावा किया कि साई का खुदा, समुद्री, पहाड़ी, मैदानी, फसाई जंगे करने वाला खुदा, और उसने फरमाया तेरा दिल ना घबराए, मैं दुनिया की इंतहा तक तेरे साथ साथ हूँ। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जाती जूलियन ने जो फिलिस्ती है इस बात को कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू भाजो लाठी और फलाखन लेकर मेरे पास आया है। लेकिन उसने क्या आगे से क्या कहा, लिखा है फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दौड़ पर लानत की। लेकिन वो ये नहीं जानता कि जो तुझे कम सन नजर आ रहा है तो इस पर निगाह कर रहा है, लेकिन जो इसके साथ खड़ा हुआ है, जाति जूलियो तू तो 6 हाथ और 1 बलिष्ठ का है, लेकिन जो इसके साथ खड़ा हुआ है वो एक ही टाइम में कायनात के अंदर ना समाने वाला खुदा, बल्कि कायनात उसके अंदर रहती है। तो इस लाल छोकरे को दोस्त को देख रहा है, लेकिन खुदा तेरी आंखों को खोले ताकि तू इब्रानियों के खुदा को उसके साथ खड़ा हुआ देख सके, जिसने वादा किया है मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे भी साथ साथ रहूंगा। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है सौल ने तो, जाति जूलियन ने तो अपने देवताओं का नाम लेकर लानत की है और कहा कि आज तेरा गोश्त हवा के परिंदों को, जमीन के दरिंदों को दूंगा। लेकिन दाऊद ने कहा आए जाति जूलियत, मैं लश्करों के खुदा के नाम से आता हूँ जो मेरे साथ साथ है। और उसने कहा आज ही तेरा सर मैं तेरे तन से जुदा कर दूंगा और तेरा गोश्त हवा के परिंदों, जमीन के दरिंदों को दूंगा। और आज फिलिस्ती और ये सारा लश्कर जान जाएगा कि इस्राएलियों के खुदा को छोड़कर और कोई खुदा नहीं। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ये जंग ईमान की जंग है। दाऊद के पास क्या है, एक फलाखन है और एक लाठी नजर आ रही है। और बाइबल के अंदर लिखा उसने भाग कर नदी के किनारे से 5 पत्थरों को लिया और लिखा हुआ है उसने पहले पत्थर को, मुकाशफा की किताब के अंदर लिखा हुआ मैं उसे वो पत्थर बख्शूंगा जिससे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ उस पर एक नाम लिखा होगा और उस पत्थर पर जिसे दाऊद ने अपनी फलाखन के अंदर लेकर घुमाया है वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है ये जंग तेरी नहीं बल्कि लश्करों के खुदा की। और उस पत्थर का नाम ईमान का पत्थर है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ जैसे उसे उस फलाखन के अंदर रख कर घुमाया गया है, अब्राहम ने, दाऊद ने जो है ईमान के साथ जो है वो जाति जूलियत को जो है वो मार गिराया है। और खुदा हमारी जंगों में खुद आप हमारे साथ। आज हो सकता है कि बहुत सारी बहनी, बहुत सारे खानदान आज अपने घरों के सबब से परेशान हो। आज ये जंग में आपको फतह का राज बताना चाहता हूं जो दोनों हवाले आपके सामने बयान किए गए। अब्राहम ने इस जंग को जीता है ईमान के सबब से। किसके सबब से? ईमान के सबब से। और बाइबल के अंदर लिखा बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और दाऊद ने इस जंग को जीता है
یہ کمال پتھر کا نہیں تھا، یہ کمال اس کی فلاخن کا نہیں تھا، یہ کمال خدا کی لامحدود قدرت کا تھا، جو غیور ہے اور اپنے نام کی غیرت رکھنے والا خدا ہے۔ یہ جنگ جو داؤد نے جیتی ہے، یہ جنگ ایمان کے ساتھ جیتی گئی جنگ ہے۔ اور میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر آج آپ ذہنی جنگیں لڑ رہے ہیں، ابلیس ہر روز آپ کو ذہنی جنگیں کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ ذہن کی جنگیں آپ کے اندر برے خیالات کی، برے تصورات کی، بہت ساری ایسی جنگیں ہو رہی ہوں گی۔ ابلیس ان سے ہر روز آپ کو کمزور کر رہا ہوگا، لیکن بزرگ پولس رسول اس بات کو بیان کرتا، میں ہر اس چیز کو جو میرے بدن میں میرے مسیح کے خلاف سر کو اٹھاتی ہے، میں اسے پکڑتا اور اس کی ذات اقدس کے اندر میں جو ہے وہ قائم کر دیتا، بند کر دیتا ہوں۔ اور اگر آج بھی آپ ان جنگوں میں سے گزر رہے ہیں، آئیے آج ان ساری چیزوں کو پکڑیے اور مسیح کے اندر قید کر دیجیے گا، تاکہ وہ آپ کی ذہنی جنگوں میں آپ کو فتح بخش سکے۔ اور اگر آج آپ گھریلو جنگیں لڑ رہے ہیں، اگر آج آپ کے شوہر خدا سے دور ہے، اگر آج آپ کے بچے آپ خدا سے دور ہیں، اگر وہ آج خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مان رہے، اگر وہ آج آپ کے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے کا سبب بنے پڑے ہیں، اگر وہ آج آپ کو ایمان کی حالت میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن آئیے آج داؤد کی طرح خدا پر بھروسہ کیجئے اور ایمان کے ساتھ ان حالات سے گھبرائیے نہیں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیجئے۔ یہ پہاڑ جو آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، داؤد جو ہے جاتی جولت کو دیکھ کر گھبرایا نہیں ہے، وہ پریشان نہیں ہوا، وہ مایوس نہیں ہوا، وہ بے دل نہیں ہوا، وہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ پیچھے کو بھاگ نہیں گیا، اس نے اپنے گھٹنوں کو جاتی جولت کے سامنے ٹیک نہیں دیا، اس کا دل ہراساں نہیں ہوا، اس کا ایمان کمزور نہیں ہوا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے اور وہ ہر حالات میں اس کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور آج بھی آپ ان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے، آپ کمزور ہو جائیں گے، لیکن داؤد کی طرح ڈٹ کر ان حالات کا مقابلہ کیجئے، چاہے یہ پہاڑ بہت ہی جاتی جولت کی طرف کو کھاتا ہوا نظر آ رہے ہیں، لیکن آج ان حالات کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکیے۔ داؤد کی طرح دلیرانہ طور پر کہیے، میں لشکروں کے خدا کے نام سے آتا ہوں، جو آج ہی تجھے میرے ہاتھوں میں کرے گا، اور میں تیرا سارا غرور اور تیرا گھمنڈ جو ہے وہ نیز کو نابود کر کے تیرا سر تیرے تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا، کیونکہ خدا میرے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اگر آج میں اور آپ ان حالات کے اندر، تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ داؤد کی طرح کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ کیا ہونے کی ضرورت ہے؟ دلیر ہونے کی ضرورت ہے، کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ڈٹ جانے کی ضرورت ہے، اس ایمان کے ساتھ کہ خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور وہ آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اور اگر آج آپ حالات کی جنگیں لڑ رہے ہیں، ابراہیم نے کہا یہوہ یری ہر وقت مہیا کرنے والا خدا ہے، اور اگر آج حالات کی جنگ ہے تو آئیے آج لشکروں کے خدا پر بھروسہ کیجیے۔ اے خدا تیرا نام یہوہ یری ہے، تو مہیا کرنے والا ہے، تیرے سامنے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آج شوہر آپ کو پریشان کر رہے ہیں، بائبل کے اندر لکھا ہے جنگ جیتی جا سکتی ہے، ایک طریقہ ہے، حضرت پولس رسول بیان کرتا ہے، راست باز ایماندار بیوی کے سبب سے خدا بے ایمان شوہر کو کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ذرا بہنیں اپنا حاضرہ دکھا سکتی ہیں؟ ہاں، یہ جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اگر شوہر آج آپ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ ہاللیلویا! ہاں، اگر شوہر آج آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، آتے جاتے آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی، آپ کے دلوں کا سکون و چین انہوں نے چھین لیا ہے، وہ ہر بات میں آپ کو کمزور کر رہے ہیں، تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے راست باز اور ایماندار بیوی کے سبب سے۔ بہت سارے ایسے بندے نے جڑے بڑھیاں نوں جین ہی نہیں دیندے، اٹھتے بیٹھتے ایویں لڑائی پائی رکھنی، اج تو نمک تیز پا چھڈیا ہوئے، اج مرچاں تیز پی گئیاں نے، تینوں کیا کی سی، تو کیتا کی ہے، تو آٹا گونجنی پئی ہے، تو نچھا کیوں مارنی ہے، تو ہلنی کیوں پئی ہے، تینوں کسی کام کا پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج بہت ساری جنگیں یہ عورتیں ان جنگوں میں سے گزر رہی ہوں گی، لیکن کیا یہ آپ ایمان رکھیں کہ ایماندار ہیں؟ جو ایماندار اپنا حاضرہ اوپر کیجیے ذرا،
जिन्हें पता कि मैं ईमानदार अपना हाथ ला, जिन्होंने शक है वो भी अपना हाथ ऊपर करे जरा दलेरी ना, एक दूसरे का हाथ फड़ के खड़ा करो कि अगर आप ईमानदार हैं। बहनों की बात कर रहा हूँ, भाइयों की बात नहीं कर रहा। और अगर आप ईमानदार हैं तो आप ईमान रखते हैं कि पौलुस रसूल बयान करता है रास्तबाज ईमानदार बीवी के सबब से खुदा किसे बदलेगा? किसे बदलेगा? किसे? बेईमान शोहर को खुदा क्या करेगा? बदल देगा। और ये जंग कैसे लड़ी जाएगी? कैसे? ईमान के साथ। आइए आज ईमान को अपने हाथों में लें। अगर मैं तो अपनी गवाही दसा तो शायद कोई कहोगे नहीं ये बंदा एंड बंदा पादरी हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी जिंदगी को चेंज करने वाली बेशक मेरी माँ बाप की दुआएं थी, लेकिन मुझे जिसने बदला मेरी जिंदगी को, जिसने रूह मेरे जिंदगी के रूह को तब्दील किया, वो मेरा जीवन साथी था। और अगर आज मैं खिदमत के अंदर मचोर हुआ और अगर आज मैं दलेराना तौर पर मुनादी के लिए जाता हूँ तो वो मेरी मिसेज, और उसकी वजह ये है कि मुझ जैसे शख्स को बदलना कोई मामूली बात नहीं। मेरे घर वाले कहते थे पत्थर दे दे, हमारी माँ पीछे बैठी हुई है, मेरे भाई पीछे बैठे हुए हैं। हमारे जब घर के अंदर की ऐसे वाक़यात होते तो ये बात जरूर बोली जाती थी कि जी सबसे पहले इससे बताओ पत्थर दे ले, सारा कुछ हैंडल कर ले। इवन यहाँ तक कि मेरे 3 चाचू जो हैं वो यीशु के पास गए, जब उनकी फौतगी हुई तो सबसे पहले फोन उन्होंने मुझे किया। उन्होंने पता क्या कहा, अरे गाल उन्हें सारा कुछ हैंडल करेगा, फिर परेशान नहीं आती। उन्होंने कहा ये दसो दिल का बहुत पत्थर इंसान है, कंट्रोल करेगा। लेकिन ईमानदार बीवी की दुआओं ने अगर मुझ जैसे बेईमान शख्स को बदला है तो खुदा आपकी दुआओं के वसीला से आपके बेईमान शोरों को भी बदल देगा। हालेलुया। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? बदल सकता है। हालेलुया। बदल सकता, अपना हाजिरा दिखाइए। बदल सकता है। तो आज से इनके लिए दुआ कीजिए ईमान के साथ। इस लड़ाई में ईमान का मुजाहिरा कीजिए कि खुदा ये कलाम तेरा है और तूने इस कलाम में वादा किया है कि तू ईमानदार बीवी के सबब से बेईमान शोर को बदल देगा, खुदा आपके शोरों की जिंदगियों को बदल देगा। और ये वादा सच्चा है। आइए जो भी जंगे हैं एक रास्तबाज जीत सकता है ईमान के सबब से। और ईमान की सिफत पौलुस रसूल बयान करता है, बस ईमान की सिफत लेकर अपने हाथों में इन जंगों का मुकाबला कीजिए तो खुदा आपको यकीनन फतह बख्शेगा क्योंकि हमारे साथ। तो खुदा सबों को बरकत दे। आइए अपने सर को झुकाइएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और